اس سے پہلے یاسین شریف کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کا رد فرمایا، چونکہ مکہ کے باشندوں کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن مقدس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، معاذ اللہ، جبکہ وہ لوگ حیران ہو چکے تھے، اس کا مقابلہ کر نہیں پا رہے۔ تو کبھی حضور کے بارے میں یہ کہتے معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی شاعر ہیں، کبھی اور اس زمانے میں جو شاعری ہوتی تھی 7 معلقات مولوی کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے تاکہ معلوم پڑے کہ عربی کا معیار کیا تھا، اس کی بلاغت و فصاحت کے بارے میں جان سکیں اور بتائیں کہ قرآن تو فصاحت و بلاغت میں اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو وہ 7 قصیدے تھے جو کعبہ کی دیوار پہ آمیزہ تھے، چسپاں کر دیے گئے تھے، اور وہ اس بات کے لیے چیلنج تھے کہ کوئی اپنے آپ کو لگاتا ہے کہ بڑی اچھی عربی بول سکتا ہے، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پہ اس کی عربی فائز ہے، تو ان 7 قصیدوں کا مقابلہ کر کے بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مقدس کو نازل فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور مصطفیٰ کا عظیم معجزہ ہے، قرآن نے ان کو چیلنج کیا، انہوں نے سب کو چیلنج کیا، اور ان 7 قصیدوں کو قرآن نے چیلنج کیا کہ تم لوگ اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتے ہو تو فاتو بسورۃ من مثلہ، لے آؤ قرآن کے ظاہری انداز میں قرآن کی طرح کوئی آیت، اصل میں تو اس کے برابر نہیں لا پاؤ گے، تو ظاہر میں جو اس کی طرح وہی لے کر کے آ جائے۔ جیسے ٹیپ ٹاپ آدمی اصل آدمی نہیں لا پاتا تو نقل کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری وغیرہ کرا سکتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ کم سے کم نقل ہی کر کے بتاؤ۔ چیلنج کیا قرآن نے، سب ٹھنڈے ہو گئے۔ تو کیا کہنے لگے، جب عاجز آدمی کسی سے ہو جاتا ہے، کسی کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو اس کو بدنام کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے قرآن کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا شروع کیا، اور یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور قرآن شاعر کی کتاب ہے۔ کبھی یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں۔ کاہن اس زمانے میں کون ہوتا تھا؟ چونکہ حضرت عیسیٰ اور حضور کی ولادت سے پہلے 7 آسمان پر جو ہے یہ جن جایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے کندھے پہ پاؤں رکھتے، اور اس طریقے سے شیاطین آسمان پہ پہنچ جاتے، وہاں فرشتوں کی باتوں کو سن کر کے آتے، تو جو کاہن ہوتا، بھوشیاوانی کرنے والا ہوتا، پیشن گوئی کرنے والا ہوتا، اس کو آ کر کے بتا دیتے۔ تو یہ لوگ کہتے کچھ جھوٹ اپنی طرف سے مرچ مسالہ لگا کے بڑھا کے پیش کر دیتے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو 4 آسمانوں پہ جانا بند ہوا، اور جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو 7 آسمان پہ جانے پابندی لگا دی گئی۔ اب نہیں جا سکتے، اب اگر جاتے ہیں تو کوڑا لگتا ہے تو جلتا ہے، جب ایک جلتا ہے تو اس کے ذریعے دوسرا جلتا ہے، پھر تیسرا جلتا ہے، پھر چوتھا جلتا ہے، مخلوق دیکھتی ہے تو بولتی ہے ستارہ ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ کی ستارہ نہیں، وہ کسی اور کا ستارہ ٹوٹ رہا ہے، کوئی اور جل رہا ہے نا۔ تو کاہن وہ ہوتا ہے، تو پیشن گوئی کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد بری منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جائے، اور کاہن جو بھوشیاوانی کر دے، پیشن گوئی کر دے، تو وہ اس کی بات بغیر چوں چڑھا کے مان لے تو میں اس سے بیزار ہوں۔ آج ہماری قوم مان رہی ہے، برابر مان رہی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے مان رہی ہے؟ ہم کہیں گے کیلنڈر میں لکھا رہتا ہے اقرب، تو کہا اس میں ہم کچھ اچھا نہیں کریں گے۔ ارے بھائی کیلنڈر بنانے والے نے لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے نہیں لکھا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیلنڈر بنانے والا، نجومی، بھوشیاوانی کرنے والا، اس نے لکھ دیا۔ حضور نے فرمایا جو اس کی بات کو مانتا ہے میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بیزار ہوں۔ یہ سفر کا مہینہ لوگ عجیب و غریب تصور کرتے ہیں، 13 تاریخ سے پہلے جو ہے شادی نہیں کرنا، 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے 3 13 9 18 اس میں شادی نہیں کرنا۔ لیکن آؤ، سب سے زیادہ سکسیسفل جو شادی ہوئی ہے وہ اور مہینے میں نہیں بلکہ سفر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے کون سی شادی ہے جو اتنی زیادہ سکسیسفل ہوئی ہے؟ تو ہم کہیں گے مصطفیٰ کی شہزادی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا۔
اتنے پیارے پیارے شہزادے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا کہ اتنی برکت ہوئی شادی میں کہ جنتی نوجوان پیدا ہو رہے ہیں، اور جنتی نوجوان ہی نہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار پیدا ہو رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ سب، اور ایسے ہی لوگ شوال عید کے مہینے کے منحوس سمجھتے تھے، تو حضور نے خود اپنا نکاح کیا ہے، سبحان اللہ، حضور نے خود اپنا نکاح فرمایا۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ لوگ عید کے مہینے کو شوال کو برا سمجھتے تھے، آقا علیہ السلام نے مجھ سے نکاح کیا تو شوال میں ہی نکاح فرمایا۔ کتنا سکسیسفل نکاح رہا کہ حضور پردہ فرمانے سے پہلے پوچھتے ہیں کل کس کے یہاں میری باری ہے، تو بتایا جا رہا ہے ان کے یہاں، پوچھتے پھر کس کے یہاں، تو آقا کی ازواج مطہرات ہم مومنوں کی مائیں سمجھ گئی کہ حضور اشارہ کدھر دے رہے ہیں، تو سب نے اپنی باری کی قربانی دی اور ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں پہنچا دیا۔ یہ وہی حجرہ ہے جہاں آقا کا روضہ ہے۔ اتنی سکسیسفل شادی ہوئی کہ اسی بیوی کے حجرے میں اللہ کا نبی آرام فرما رہا ہے نا۔ تو یہ سب غلط باتیں ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو شیطان شرارت کرتا ہے۔ بہرحال تو وہ لوگ کاہن کی طرف جو ہے نا، تو کاہن کہتے تھے حضور کو، کبھی کہتے کیا جادوگر ہے، جادوگر کیا کرے گا پاگل، موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں بہت ڈھیر جادوگر آئے، آج آسان لفظوں میں ٹوناہین، جادو ٹونا کرنے والے، اپنے ایمان کو بیچنے والے۔ ارے روحانیت پیدا کرو۔ معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جادو ٹونا کرنے والے آئے تھے، اپنی اپنی رسیوں کو ڈالا تھا، سب سانپ بن گئے، موسیٰ نے اژدہا ڈالا، سب کو نگل گئے۔ مطلب شیطانی کام وہیں پر ختم ہو گیا اور رحمانی طاقت غالب آ گئی۔ تو رحمانی طاقت پیدا کریں، شیطانی طاقت نہیں کہ ایمان جاتا رہے برباد ہو جائے۔ آج ہمارے یہاں جانے سفلی علم، سفلی کیا ہے؟ وہی شیطانی علم ہے۔ سفلی علم کیا ہے؟ سفل معنی ہی ہوتا ہے گندا، نیچا، نچلا ایک دم، تھرڈ کلاس جو کام ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ تھرڈ کلاس کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک دم گری ہوئی حرکتیں، اس کے ذریعے سے لوگ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ میرا نبی فرماتا ہے مسلم کی حدیث پاک کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرتا ہے تو یہ خوشی پیدا کرنے کے صدقے میں اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں تو جادو ٹونا والا تکلیف دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ تم جادو دکھاؤ گے، اللہ نے ہمارے سامنے قرآن سراپا شفا کا ذریعہ دے دیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ جادو حضور پر بھی کیا گیا، لیکن کاٹ لوگ بولتے ہیں سفلی کا کاٹ سفلی سے ہے، جادو کا کاٹ جادو سے ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی سوچ اپنے گھر میں رکھیے۔ مصطفیٰ پہ جادو کرنے والا یہودی تھا لبید ابن عاصم، اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق سورہ ناس نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ذہن دیا کہ وہ جادو کر رہا ہے، کرنے دو، تمہارے پاس قرآن ہے، پڑھو، اللہ شفا عطا فرمائے گا، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن قرآن پڑھنے کے لیے عقیدہ بھی اور قرآن پڑھنے کے لیے زبان بھی ویسی ہو۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی تو حضور کو جادوگر کہتے، اور جادوگر کے چہرے منحوس ہوتے ہیں، ٹونا کرنے والوں کے چہرے منحوس ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ سب منحوس ہوتے ہیں۔ خود ولید ابن مغیرہ نے کہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا، میرا مولا فرماتا ہے اگر میرا محبوب بولتا ہے تو یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا ہے، جو محبوب بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے لوگوں سنو، میرا محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتا ہے، لب کھولتا ہے تو میرا پیغام سناتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کے اندر، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ مکہ کے باشندوں کہتے ہو قرآن شاعر کی کتاب ہے، مطلب میرے محبوب کو شاعر کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ شاعری جو تمہارے دور میں چل رہی ہے یہ گندی سندی شاعری ہے۔ ہم لوگوں نے سبائے معلقات جو عربی میں ہے پڑھی ہے تاکہ ٹیلی کیا جائے، تو سبائے معلقات 7 قصیدے جو ہیں عربی میں ہیں، اتنے پھوڑ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ دماغ خراب ہوتا ہے۔ کتنے شریر لوگ تھے، اور گندی سندی شاعری کرنا گندے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔
اور جو اچھا ہوتا ہے لب کھولتا ہے تو مصطفیٰ کے گنگناتا ہے. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں واہ منقار ہے. واہ مانے کھلے، منقار مانے چوچ، منہ کھلا ہے تو کس پھول کی مدحت میں. سمجھ رہے کہ نہیں آپ جی؟ تو اس زمانے میں جو شاعری ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما علمناہ الشعر، اور ہم نے اپنے محبوب کو شعر کا ملکہ نہیں دیا کہ یہ شاعری کرے، ورنہ مصطفیٰ جان رحمت نے شاعری کی ہے تو کیسی سنیں. بخاری شریف کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں. معلوم ہے اس مسجد نبی کا سنگ بنیاد جب رکھا گیا، ایک حدیث سن لے ایمان تازہ ہوگا. سنگ بنیاد جب پہلا پتھر رکھا گیا مسجد نبوی کا تو پہلا پتھر مصطفیٰ نے رکھا. تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر آئے، حضور نے فرمایا دوسرا پتھر تم رکھو. اس کے بعد حضور نے فرمایا عمر کہاں ہے؟ عمر آئے، حضور نے فرمایا تیسرا پتھر تم رکھو. پھر کہا عثمان کہاں ہے؟ اپنا پتھر تم رکھو. حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہاں ہے علی؟ حضرت علی آئے، آقا نے فرمایا چوتھا پتھر تم رکھو. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا یہ چاروں میرے بعد میرے خلیفہ ہیں. زور سے یار، خلافت کی ترتیب کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور بتا دیا کہ ہماری بارگاہ میں آدمی کی حیثیت جس ترتیب سے ہے اسی ترتیب کی نشاندہی میں کر رہا ہوں، ہے نا؟ ایک بار زور سے یار. چاروں کی شان یہ ہے. چاروں کو حضور نے اکثر شامل کیا، اکثر چاروں کو شامل کیا. کئی حدیثیں ہیں. تو وہی مسجد نبوی جب اس کی تعمیر ہو رہی ہے، اس مسجد کی تعمیر ہو رہی، ہر آدمی اپنا گھر تو بنانے کے چکر میں رہتا ہے، اور اللہ کا گھر کون بنائے گا؟ اپنے گھر میں آدمی ٹپ ٹاپ تو کر لیتا ہے لیکن اللہ کے گھر میں ٹپ ٹاپ کون کرے گا؟ اپنے گھر کو آدمی سنبھال لیتا ہے، اللہ کے گھر کو کون سنبھالے گا؟ تو دیکھیں اس سلسلے میں ایک صحابی ہے جن کا نام تمیم داری ہے، سبھی جانتے ہیں، جو ہمارے ہندوستان میں آرام فرمائے. ہمارے ہندوستان میں ہندی صحابی آرام فرمائے. مسجد نبوی میں اندھیرا ہے، وہاں پر روشنی کا نظم نہیں ہے. وہ مسجد نبوی اندھیرا تو ہے لیکن وہاں پر فجر کی نماز یا عشاء میں اجالا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں خود ساری دنیا کا سورج آرام فرمائے. مصطفیٰ آ جاتے اجالا ہو جاتا، لیکن رات میں اگر کوئی تنہائی میں جائے تو اجالا کیسے؟ تو تمیم داری نے مسجد نبوی میں روشنی کی تو مصطفیٰ کی زبان سے دعا نکلتی ہے اللہ تمیم نے تیرے گھر کو روشن کر دیا، اے اللہ تمیم داری کے گھر کو تو روشن فرما دے. خبر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے روشن فرمایا. جی تو یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی شان. تو جب اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ خود اپنے ہاتھ پہ پتھر لے کر کے آتے تھے، حضور خود اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھاتے تھے. سبحان اللہ. اچھا حضور چاہتے تو آسمان سے فرشتے آتے. سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کام لیا، مصطفیٰ چاہتے تو فرشتوں سے کام لیتے. اور فرشتوں کو لگانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ مصطفیٰ کہہ دیتے دیوار اڑ جاتی. زور سے آپ کہہ دیتے دیوار اڑ جاتی. اور اس پہ بہت ساری دلیلیں پیش کر سکتا ہوں. کہہ دیتے دلیل، اللہ نے اپنے نبی کو اختیار والا بنایا، اسی لیے ایک نام دیا ہے جس کا نام ہی ہے مختار. مختار کا معنی کیا؟ جو بولتے حضور کو اختیار نہیں بولنا، مختار حضور کا نام ہے کہ نہیں؟ مختار کس کو کہتے ہیں؟ مختار اسی کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ اختیار عطا فرماتا ہے. تو مصطفیٰ کہتے ہو جاتا، لیکن حضور اپنے ہاتھ سے لے کر کے آ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں سے کرانا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اللہ کا گھر ہے، اپنے ہاتھ سے کرو تو اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے. تو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے کیا. اور آقا علیہ السلام جب لے کر کے آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیہ شعر کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ شجرے میں شعر پڑھتے ہیں، مناجات میں شعر پڑھتے ہیں، تو ویسے ہی دعائیہ شعر کہتے ہیں. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ اللہم اغفر الانسا والمہاجرہ. رب کی بارگاہ میں شعر بھی کہہ رہے ہیں حضور اور دعا بھی کر رہے ہیں. اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جس کو ہم لوگ بھولے بیٹھے.
آخرت کی زندگی ہے. اے اللہ میرے انصار اور مہاجر آخرت کی زندگی کی پرواہ کریں، اس لیے تیرا گھر بنا رہے ہیں. خود کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے لیکن تیرا گھر بنا رہے ہیں. مولا ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما. حضور نے شعر کہا لیکن کون سے شعر کا ملکہ نہیں دیا گیا؟ گندے سندے جو شاعر ہوتے تھے، سمجھ رہے کہ نہیں، جو شعر ہوتے تھے گندے سندے، وہ سب کہنے کا ملکہ اللہ نے نہیں دیا. ورنہ خود ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہوں، ان سے پوچھا گیا کیا حضور شعر پڑھتے تھے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور شعر سے مثال بیان فرمایا کرتے تھے. شعر کہتے مثال کہتے. الحمدللہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں تو شعر پیش کر کے بیان کرتے ہیں، اسی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہے نا. اس پہ پورا بیان ہے میرا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شعر کہا، اچھے شعر جس میں اللہ کی تعریف ہو، مصطفیٰ کی خود کی تعریف ہو. حضور نے بھی کہا، صحابہ نے کہا، بلکہ حضور نے اپنی تعریف تو کہلوانے کا حکم دیا ہے. حضور کے شاعر تھے، ثنا خاں تھے معلوم. حضور کے حقیقی ثنا خاں جن کو حسان بن ثابت کہا جا رہا ہے. حضور کے ثنا خاں وہ ہیں جنہیں عبداللہ ابن رواحہ کہا جاتا ہے. حضور کے ثنا خاں وہ ہے جن کو نابغہ جادی کہا جاتا ہے. حضور کے ثنا خاں وہ صحابی ہیں جن کو مالک ابن زہیر کہا جاتا ہے. بہت سارے صحابہ آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی کیا کرتے تھے، عربی میں شعر پیش کیا کرتے تھے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو حضور نے اچھے شعر جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، خود مصطفیٰ کی تعریف ہو. ارے یہ پیارے اللہ کی تعریف و مصطفیٰ کی تعریف ہو، یہ شعر کہنے کا ذہن دیا. بلکہ ابو بکر کی منقبت بھی میرے نبی نے سنی ہے زور سے. منقبت بھی مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں سنی ہے. تو اللہ کے ولی کی منقبت سننا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. تاریخ ابن عساکر کی حدیث ہے، پورا میرا یوٹیوب پہ بیان ہے اس پر، صحابہ کرام اور نعت گوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو بلایا، کہا اے حسان کیا تم نے میرے ابو بکر کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ میرے ابو بکر کے بارے میں کچھ کہا؟ انہوں نے 4 شعر کہے. حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمائے حسان تم نے ابو بکر کے بارے میں جیسا کہا ہے اللہ نے ابو بکر کو ویسا ہی بنایا. 4 شعر کہے تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں کس کی فرمائش تھی؟ مصطفیٰ کی. کس کی فرمائش؟ مصطفیٰ کی فرمائش. معلوم ابو بکر کی شان بیان کرنا مصطفیٰ کو پسند ہے اور نعت میں بیان کرنا اور پسند ہے. تبھی تو کہہ رہے ہیں حسان کہا ہے تو سناؤ. اسی لیے ہم کہتے ہیں سالار صحابہ. اس پہ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت کہا، حمد کہا، اشعار کو حکمت کے طور پر پیش کیا، صحابہ کو بھی حکم دیا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث سے پاک. آج لوگ مسجد میں کہتے ہیں نعت پڑھیں کہ نہ پڑھیں. کچھ لوگوں کو شرک بہت بڑا رہتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ماتھے پہ لگائے رہتے ہیں، وہ نہیں برا ہوتا. سمجھا میری بات؟ اتار رہے جا کر کے ٹوپی لگا کر کے، وہ شرک نہیں نظر آ رہا ہے. اور اب تو اسٹیج پہ بھجن پڑھ رہے ہیں، وہ شرک نہیں نظر آ رہا ہے. دیکھا نا، نیٹ پہ موجود ہے، میرے موبائل میں سیو کر کے میں نے رکھا ہے. بھجن پڑھ رہے ہیں ایسے، وہ شرک نہیں نظر آیا. لیکن حضور کی نعت پڑھو تو شرک نظر آئے. ٹھیک ہے، معاملہ تو کلیئر ہو جاتا ہے. جو جس کا ماننے والا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے. تم ان کے ماننے والے ان کے تعریف کرتے ہو، ہم مصطفیٰ کے چاہنے والے مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ہے نا. جس کے نصیب میں جو آ جائے. ہمارا نصیب اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف ہم سے کروا لیا ہے. اور تمہارا نصیب، تمہارا معاملہ، تم بھجن کیرتن کو عبادت سمجھو، تمہارا مسئلہ ہے. ہم نعت کو عبادت سمجھتے ہیں، ہمارا معاملہ ہے نا. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ، ترمذی شریف کی حدیث پاک، سب پہ حوالے ہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ مسجد نبی میں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کی نعت پڑھ رہے تھے. زور سے بولے سبحان اللہ. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جا کے سلام پڑھو تو بولے بہت چلا رہے ہو. اے پاگلو، چلانا 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک بیان میں بھی ہوتا ہے چلانا، مسجد میں چلاتے کہ نہیں، جوش میں بیان کیا، خطبہ پڑھا، قرآن کی تلاوت کی. قرآن کی تلاوت زور سے کریں تو چلانا ہے. یہ جمعہ کا خطبہ زور سے پڑھا چلانا ہے.
جب جب قرآن پڑھنا چلانا نہیں ہے، خطبہ پڑھنا چلانا نہیں ہے، تو سلام پڑھنا کیسے چلانا ہوگا؟ ہمارا ہے نا، جو صحیح ہے وہ بلا شبہ بول سکتے ہیں۔ تو کہا حضور کی بارگاہ میں چلانا نہیں چاہیے، ہم کہیں گے دنیاوی اعتبار سے بے ادبی کے انداز میں چلانا غلط ہے، ورنہ نعت تو آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے بار بار سنایا ہے، بار بار سنایا ہے، بار بار سنایا ہے۔ نعت عبداللہ ابن رواحہ پڑھ رہے ہیں مسجد نبی میں، حضرت عمر کا گزر ہوا، حضرت عمر نے کہا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں۔ بہت سی لوگ بولے یار حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں، ہماری تمہاری بات نہیں ہو رہی کہ مسجد سے ہماری تمہاری بات ہو رہی ہے، مسجد سے بات ہو رہی ہے تو اس نبی کی ہو رہی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے مسجدوں کو بنایا، اس نبی جس کے صدقے میں اللہ نے حرم کو حرم بنایا، جس کے چہرہ اٹھانے سے اللہ نے قبلے کو قبلے بنا دیا، اس نبی کی تعریف ہو رہی، کا نعت پڑھ رہے ہو مسجد کے اندر؟ آتے عمر نے سوال کیا، عبداللہ بن رواحہ نے کہا اے عمر میں اس وقت بھی اسی مسجد کے اندر نعت پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر شخصیت جلوہ افروز ہوا کرتی تھی، یعنی حضور کے سامنے پڑھتا تھا۔ تو جو حضور کے طریقے پہ مسجد چلائے گا وہ اپنی مسجدوں میں نعت پڑھے گا، اور جو دوسرے کے طریقے پہ چلایا تو اس کا مسئلہ ہی الگ ہے، صحیح ہے نا جی۔ تو حضور نے پڑھا۔ ایک روایت تو میں اکثر سناتا ہوں اس پہ، نعت پہ ہی۔ حضرت کعب ابن زہیر سلمی ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک بار حضور کو نازیبہ کلمہ کہہ دیا، حضور ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کی موجودگی اور ہونے کے بعد مستدرک الصحیحین کے صحیحین کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کعب جہاں مل جائے ان کو قتل کر دو، ختم کر دو۔ جب حکم مل گیا، ان کو خبر ان کے بھائی کے ذریعے سے پہنچی تو ان کو ٹینشن ہوا کہ حضور نے کہا ختم کر دو، اب تو میں جاؤں گا، اب تو جاؤں گا، اب تو جاؤں گا، زبانی نہیں ہے، مصطفیٰ نے کہا ہے تو صحابہ زبان سے کم بولیں گے، کر کے زیادہ بتائیں گے، کر کے زیادہ بتائیں گے۔ صحابہ کا تیور تھا، آج تو ہم لوگ سب کچھ زبان سے ہی جہاد کر لیتے ہیں، سارا جہاد زبان سے ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو ان کو خبر لگی تو انہوں نے جو ہے تقریباً 150 اشعار، کتنے زور سے یار، کتنے اشعار؟ 150 اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ لکھا۔ لکھنے کے بعد اونٹنی پہ سوار ہوئے، کمبل کو اوڑھ لیا اور اوڑھ کے جو ہے اپنے قبیلے سے مسجد نبی کے باہر آئے، اونٹنی کو باندھا، کمبل اوڑھ کر کے کوئی پہچان نہ پائے، اگر پہچانے گا تو پہنچا دے گا، اس لیے کوئی پہچاننے نہ پائے، آئے حضور کی بارگاہ میں، کمبل کو پھینکا، قدموں میں گر گئے، زور سے یار، قدموں میں گر گئے، مصطفیٰ سے معافی کوئی مانگے تو مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے گنہگار جب بھی آتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں تو ان کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں دو۔ حضور کی بارگاہ میں گر گئے، معافی طلب کی، حضور نے معاف کر دیا۔ اور دیکھو گستاخ کو ہمیں معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، مصطفیٰ کو ہے، ہم کو تو خالی اس حدیث پہ عمل کرنا ہے جو تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے، راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بڑے غور سے سنیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نا گستاخ کو ہم کیوں سزا دیں، تو ان سے کہنا کہ ہم اگر سزا دیتے ہیں تو مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من سبنی قتل ولا یستتاب ومن سب ابا بکر قتل ولا یستتاب ومن سب عمر قتل ولا یستتاب ومن سب عثمان فقد جلد ولا یستتاب ومن سب علی فقد جلد ولا یستتاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے، اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا کہ تو توبہ کر، اسے قتل کر دیا جائے۔ ابو بکر کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے گا، اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا عمر کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے گا، توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ جو عثمان کی شان میں گستاخی کرے اسے کوئی
کوڑے لگائے جائیں گے، توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ جو علی کی شان میں گستاخی کرے کوڑے لگائے جائیں گے، توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا لما فرقت بین ابی بکر و عمر و عثمان و علی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چاروں کے درمیان کیوں فرق کر دیا؟ شروع میں فرمایا کہ گستاخ کو قتل کر دیا جائے، بعد والے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ جو گستاخی کرے انہیں کوڑے لگائے جائے۔ فرق کیوں؟ آقا فرماتے لی اللہ خلقنی وخلق ابا بکر و عمر من تربت واحدہ وفیہا نطفہ، فرق اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے مجھے، ابو بکر اور عمر کو ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور ایک ہی مٹی میں آرام کرنے والے ہیں، ایک ہی مٹی میں آرام کرنے والے، اس لیے آج بھی مصطفیٰ نے ابو بکر اور عمر کو اپنے پہلو میں لٹایا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنے پہلو میں لٹایا۔ تو یہیں پہ معلوم ہوا حضور کے گستاخ سے توبہ کا مطالبہ ہوگا، اور جو مطالبہ کی بات کرے گا اس کا دین اس کے پاس رہے گا، کیونکہ اس نے اپنے گھر سے بنایا۔ ہمارے پاس وہی ہمارا دین چلے گا جو مصطفیٰ کے در سے آیا ہے، مصطفیٰ نے جو پیغام دیا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو گستاخی کی انہوں نے، آقا کی بارگاہ میں معافی مانگی، حضور نے معاف کر دیا۔ کہا حضور میں کچھ آپ کو اشعار سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا کہاں سنانا چاہتے ہیں؟ مسجد کے اندر۔ اب کیا سنا رہے ہیں؟ قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ اس قصیدے کو قصیدہ بانت سعات کہا جاتا ہے۔ لوگ بڑی عربی کا دعویٰ کرتے ہیں، کم سے کم اس قصیدے کو جا کے پڑھو جا کر کے۔ جب پورا قصیدہ پڑھا اس میں ایک حاصل، بولتے نا حاصل کلام، بولے یہ شعر حاصل کلام ہے، شاہ بیت ہے، خلاصہ کلام ہے۔ انہوں نے جانتے خلاصہ کلام اور حاصل کلام میں ایک شعر کیا کہا تھا؟ کہا حضور کے بارے میں وَإِنَّهُ لَسَيْفٌ مِّن وَإِنَّهُ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ وَإِنَّهُ لَسَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولٌ۔ یہ شعر کہا کعب بن زہیر سلمی نے، جس کا مطلب یہ ہے، پہلا مصرع کہ اللہ کے نبی ایک نور ہے۔ اور زور سے بولو۔ بریلی والے بولتے تو کہتے کہ یہ تم لوگ بدعت کر رہے ہو۔ ارے وہی بولتے امام احمد رضا کے غلام جو صحابہ نے کہا ہے، کہا اللہ کے نبی نور ہے لَيُسْتَضَاءُ بِهِ، جن سے ساری کائنات روشنی حاصل کر رہی ہے۔ اس کے بعد جانتے کیا کہا؟ اور ایک ایسی تلوار ہے جن کو سونت لیا گیا ہے۔ حضور نے جب یہ شعر سنا تو حضور کو منع کرنا چاہیے، نور کیسے کہہ رہے ہو تم؟ میں تو بشر ہوں، میں بشر ہوں، نور کیسے کہہ رہے ہو؟ آقا علیہ السلام کو منع کرنا چاہیے تھا، لیکن مصطفیٰ نے جو اپنے اوپر چادر تھی اٹھا کر کے حضرت کعب بن زہیر سلمی کو عطا فرما دی ہے۔ مطلب یہ حضور کو نور مجسم کہا جائے مصطفیٰ کو پسند ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سمجھ رہے نا؟ تو نور مجسم۔ تو ایسے صحابہ نے شعر کہا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام، عبداللہ ابن خطل بڑا نالائق تھا، یہ مرتد تھا، مرتد، پہلے ایمان لایا پھر مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا۔ اس کی دو باندیاں تھی، بڑی نالائقہ تھی دونوں۔ وہ باندیاں شعر کہتی حضور کی مذمت میں، حضور کی مذمت کرتی معاذ اللہ۔ تو میرے مصطفیٰ نے کہا یہ شعر میں مجھے الٹا سیدھا بولتی ہیں، اے حسان گھڑے ہو، تم میری طرف سے ان کا جواب دو، جب تک تم جواب دیتے رہو گے جبرائیل تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ کی عزت و ناموس کے لیے دفاع کریں، جبرائیل مدد کریں گے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ کیسے فرمایا؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے محبوب کو شعر کہنے کا ملکہ نہیں دیا، مطلب گندی سندی شاعری، آسان لفظوں میں جس کو بولتے ہیں غزل وزل، سمجھ رہے نا؟ الٹے سیدھے شعر ہوتے ہیں جس میں جی وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اللہ میرے محبوب کے لیے مناسب ہے، زیب دیتا ہے۔ کہاں میرا محبوب؟ کہاں یہ گندے سندے شعر؟ میرے نبی کی بارگاہ میں گندے بھی آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ستھرا بنا دیتا ہے۔ ابو بکر آئے تھے، کفر کا معاملہ تھا، آئے سوال کر دیا، مصطفیٰ نے ایمان کی تازگی دے کر کے ایک دم صاف ستھرا فرما دیا۔ عمر آئے، عمر کو بھی تازہ کر دیا، مطلب گندگی مصطفیٰ دور فرما دیتے۔ یہی حال مصطفیٰ کے عشق کا ہے، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو وہ کفر اور شرک اور گستاخی سے بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے نا؟ تو محبوب کی یہ شان بھی نہیں، تو وہ قرآن ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان هو الا ذکر
قرآن تو ذکر ہے، زور سے بولو۔ اچھا ذکر سے دل کو چین ملتا ہے تو قرآن پڑھو بے چینی دور ہوگی۔ بولے حضرت دل بہت گھبراتا ہے، بہت گھبراتا ہے، نیند نہیں آتی، وہ نہیں آتی، ارے کا ادھر ادھر بھاگ رہا ہے؟ قرآن میں آ کے دیکھ، اللہ فرماتا ہے اللہ کے ذکر سے دل کو چین ملتا ہے۔ اے اللہ ہاں قرآن کیا ہے؟ کہا قرآن ذکر ہے۔ اٹھا قرآن پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے دلوں کو چین عطا فرما دے گا۔ ہاں لیکن کہتے ہیں حضرت قرآن تو آتا ہی نہیں ہے، گانے آتے ہیں برابر، قرآن نہیں آتا، ہیرو کے نام یاد ہیں لیکن قرآن نہیں آتا۔ ارے قرآن نہیں پڑھ پاتے تو کم سے کم قرآن دیکھ تو لیتے ہیں، قرآن ہاتھ میں لے تو لیتے ہیں، وضو کریں ہاتھ میں اٹھائیں، چھونے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ ذکر کا چھونا بھی تو ثواب ہے۔ کہا آنکھوں سے دیکھا تو آنکھ کا وضو ہو جائے گا، اللہ روشنی بڑھائے گا۔ کہا حضرت عثمان قرآن جب کھولتے تھے تو اپنے سینے پہ لگا کے سر پہ رکھتے تھے، اپنے رخسار پہ لگاتے۔ اے عثمان کیوں کرتے ہو؟ کہا یہ اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر خدا جہاں جاتا ہے اس مقام کو چین اور سکون دلا دیتا ہے۔ تو دل سے ذکر کیا، دل کو چین ملا، سر پہ رکھ دیا، دماغ کو سکون مل گیا، رخسار پہ لگایا، اللہ نے چہرے کو سکون عطا فرما دیا، ہے نا؟ تو لگا کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرے گا۔ تو کہا ان ہوا الا ذکر، قرآن تو ذکر ہے اللہ کا۔ وہ قرآن مبین، اور قرآن ذکر ہے اور روشن قرآن ہے، سبحان اللہ۔ اب قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو قرآن دو لفظوں سے، یا تو قرا سے بنا ہے جس کا معنی پڑھنا، یعنی وہ کتاب جس کو پڑھا جائے۔ اب اگر ہم لوگ نہ پڑھیں تو قرآن کا مذاق ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن کا معنی ہی ہے وہ کتاب جس کو پڑھا جائے۔ آج تو قرآن خوانی بھی لوگ نہیں بیٹھ پاتے، خالی اعلان ہو جائے ایسے دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے، چل دیں گے، ایسا لگتا ہے ان کو مرنے کے بعد اپنے نام پہ قرآن خوانی نہیں کروانا۔ کبھی کبھی تو دل یہ کرتا ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں نا، ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو تو قرآن خوانی میں امام صاحب ہم خود اٹھ کے چلے جائیں۔ کیوں بیٹھے؟ آپ بیٹھے تھے کیا؟ لیکن نہیں بیٹھیں گے، امام صاحب چلے گئے، امام صاحب ہمارے گھر والوں کے لیے۔ ارے بھائی آپ خود بھاگتے رہے، اپنے بارے میں غور کیا کیا؟ جس کا انتقال ہوا وہ بھی تو مسلمان بھائی تھا نا، کیا ہم کو قرآن خوانی نہیں بیٹھنا چاہیے تھا کیا؟ اور اپنے یہاں تو 5 منٹ کی قرآن خوانی ہوتی، 5 منٹ میں کون سا ہنڈی پھیر لیں گے آپ؟ بیٹھنا چاہیے قرآن خوانی میں نا، 5 منٹ میں کیا جاتا ہے؟ بزرگوں کے نام پہ بولے غیر نواز سے بڑی محبت ہے ہم کو، خالی بورڈ پہ لکھ دیا گیا غیر نواز کے نام پہ قرآن خوانی ہے، چہرہ دیکھے بھاگے۔ نہیں یار، یہ سب ہم کو ماحول بنانا چاہیے، اسی بہانے کم سے کم قرآن کی زیارت تو ہو جائے گی۔ زور سے یار، اسی بہانے کم سے کم قرآن چھو تو لیں گے، اسی بہانے معلوم ہے جائیں گے ہوٹل پہ بیٹھیں گے کیا شفاعت مل جائے گی، لیکن قرآن اگر ہاتھ میں آیا ہے تو مصطفیٰ نے فرمایا ہے قرآن روزے میں تو شفاعت بھی کرے گا۔ تو جو چیز شفاعت کرے اس کو چھونا ہی نہیں، بڑی حیرانی ہے یار۔ اس لیے قرآن خوانی کا اعلان ہو تو بیٹھنا چاہیے، بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، ماحول بنائے، سب لوگ بیٹھ جائیں، بولے ہم کوئی نہیں اٹھ کے جائیں گے، 5 منٹ کی قرآن خوانی ہے، سارے کام ایک طرف، یہ 5 منٹ جو ہے یا تو اللہ کے ولیوں کے نام پہ قربان ہے یا اپنے بھائی کے لیے قربان ہے، تاکہ ہم ماحول بنا لیں، ہمارے انتقال کے بعد پوری مسجدوں میں قرآن خوانی پڑھنے والے لوگ بیٹھے رہیں، قرآن خوانی کرنے والے لوگ بیٹھے رہیں، ورنہ بہت ڈینجر دور آ جائے گا۔ ہم لوگ تو نہیں بیٹھتے نا، ہمارے بچے اور نہیں بیٹھیں گے، ہے نا؟ تو ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن قرآن سے بنا ہے جس کو پڑھا جائے، وہ کتاب جس کو پڑھا جائے۔ آج کبھی کبھی لوگ پلان پوچھتے ہیں، مولانا صاحب آپ کو دین کا کام کرنا ہے، کیا پلان ہے آپ کا؟ ارے ہم لوگ کیا پلان بنائیں گے یار؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے دیا ہو، مصطفیٰ کی حدیثیں دے دیا ہو، سارا پلان تو اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے ہمیں عطا فرما دیا، ہم کو پلان بنانے کی کیا ضرورت ہے یار؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جس کو دین کی خدمت کرنا ہے تو قرآن پلان بتاتا ہے، مصطفیٰ کی حدیثیں پلان بتاتے ہیں، بس اسی پہ عمل کرنا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں اپنے کو۔ ہاں جس کو کچھ اور کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے، اس کا مسئلہ ہے نا؟ تو قرآن سے بنا ہے، اور یا قرآن قرنن سے بنا ہے، قرنن مانے ملانا۔ یا اللہ قرآن ملاتا بھی ہے، کہا ہاں نا، پڑھو قرآن، آخرت میں سمجھ میں آئے گا جو پڑھے گا قرآن، قرآن گناہگار ایسے گناہگار کو اٹھا کر نیکوں میں ملا دے گا۔
اور کیا کہا دنیا میں جو پڑھے گا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان والوں سے ملا دے گا. کہا کیا ہوا تھا؟ کہا عمر نے خالی سنا تھا، اٹھا کر کے عمر کو ایمان والوں سے ملا دیا ہے نا. تو قرآن ملانے والا ہے، تو پڑھو قرآن. روضے محشر جنت سے ملانے والا ہے، مصطفیٰ سے ملانے والا ہے. صحیح ہے نا؟ تو قرآن قرن سے بنا ہے یا قرآن سے بنا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.